میں آپ کو یہ مضمون بتا رہا ہوں کہ آپ کے وجود کے اندر تمام صلاحیتیں ہیں اور آپ اپنے وجود کو یا اپنی ذات کو ہمیشہ کچھ بنانا چاہتے ہو، تکلیف بنانے کے خیال میں غلط نہ بنا بیٹھنا۔ اس لیے میں نے یہ بتایا تھا کہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ میں اللہ کے نام پر ایک تو یہ روٹین کی زندگی ہے، جیسے ہم چل رہے ہیں، کمایا کھایا، محنت کی، ٹائم ٹیبل اور پھر پروگرام کے مطابق زندگی میں ایک ایسا مقام جس کو آپ کہتے ہو کہ آپ کی خواہش، آپ کے عزائم جو دیکھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کا عقیدہ جو نظر نہیں آیا، اور آپ کا اس ذات پر ایک حسن اعتقاد جو آپ کے اعمال کے علاوہ نتیجہ دے۔ اعمال کا نتیجہ تو ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ اعمال کا نتیجہ تو صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال سے اس کے علاوہ اور اس سے بہتر کوئی نتیجہ عطا فرمائے۔ اگر خدا کرے تو اس کو رحمت کہتے ہیں، اور بندے کی طرف سے کوئی بات ہو تو وہ فیض ہے۔ اب اس کی تعریف میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کوئی سا کام، کوئی سا سفر، کوئی سا مقام مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ مقام، یہ سفر، یہ ذات، یہ واقعہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ نماز تو فرض ہے، وہ آپ سارے پڑھ رہے ہو، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ سارے فرائض، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے فرائض آپ پورے کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک چیز آپ مقرر کر دیں کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہے، کوئی سا کام، کوئی سی ذات جس سے ملاقات صرف فی سبیل اللہ ہو، یا کوئی سا ارادہ جو صرف الہیات کے لیے ہو، یا کوئی سا وزٹ یا کوئی سی جگہ جو آپ نے مقرر کر رکھی ہے، وہ وجود ہو، وہ زندہ ہو، وہ بے شک غیر زندہ بھی ہو، یعنی کوئی جگہ ہو، وہ آپ جب مقرر کرتے ہیں کہ میرا یہ کام صرف اللہ کی خاطر ہے، اگر اس میں استقامت ہو، وہ لگاتار ہو، بار بار ہو، بلکہ 1000 بار ہو، اور اس 1000 بار ہونے میں پوری تکرار کے ساتھ قائم ہو، اور اس میں آپ برقرار رہ گئے، تو سمجھو کہ آپ کے لیے بہتری شروع ہو گئی۔ کہتا ہے کہ ہم 25 آدمی سفر پر چلے تھے، وہ سارے ایک ایک کر کے چلے گئے۔ کہتا ہے کہ انہیں بھی کچھ نہ ملا اور مجھے بھی کچھ نہ ملا، لیکن میں چلتا رہا اور وہ واپس چلے گئے۔ اب جو چلتا رہا اس میں کیا چیز ہے؟ استقامت۔ اگر آپ کے اندر استقامت ہے تو اسی استقامت سے چلنا ہے۔ تمہارے اندر یہ بات ہے، استقامت ہو اور اس کام کا شوق ہو جس کام کی خاطر آپ چل رہے ہو۔ شوق کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ راستے کی کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتا، کسی مجبوری کی پرواہ نہیں کرتا، کسی معذرت کو قبول نہیں کرتا، اور وہ لگاتار چلتا ہی رہتا ہے، کبھی مدھم نہیں ہوتا۔ شوق کی تعریف یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے کل تک بڑا شوق تھا اور اب شوق ہی ختم ہو گیا۔ اس سفر میں یہ نہیں ہوتا۔ شوق قائم رہے اور آپ کے اندر استقامت جاری رہے، اور پھر جس چیز کا شوق ہے اس کے لیے ادب بھی پیدا ہو جائے، شوق بھی ہو، ادب بھی ہو، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو۔ اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ فیض جس سے لینا ہو، اس سفر کے لیے شوق ہونا چاہیے اور پھر استقامت ہونی چاہیے۔ اس کے اندر پھر ادب ہونا چاہیے تاکہ بے باکی جو ہے وہ قائم نہ ہو، اور یہ تینوں صفات جس شخص میں قائم ہو گئے اس شخص کے اندر سے فیض نکل آئے گا۔ مطلون مزاجی سے آپ اپنی استقامت کو توڑتے رہتے ہو کہ یہ کام کریں، یہ کام آج نہ کریں، یعنی کہ اپنی استقامت کو خود قائم کر، اپنے شوق کو خود محفوظ رکھ، اور تو جو ادب کر رہا ہے یہ تیرے لیے اس سفر میں ضروری ہے، کیونکہ اس سفر میں صرف اللہ ہی نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں ادب کی کمی جو ہے وہ عبادت بھی فیض سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ جب ان 3 چیزوں کو قائم کر لیتے ہیں تو فیض آپ کا حق بن جاتا ہے۔ اور فیض ہے کیا؟ آپ کو آپ کے اعمال سے ماسوا مل جائے، ماورا مل جائے، اعمال کی عبرت سے بچ گئے، اور آپ نے ایک ایسی چیز حاصل کی جو اس وجود میں ممکن تھا، وہی آپ کا حق ہے، وہی حاصل ہے۔ اس لیے یہ بتا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو بتانے والی بات یہ ہے کہ آج میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ یہ یاد رکھو۔ اس میں یہ دیکھو کہ آپ اپنی ذات، اپنے وجود اور اپنی زندگی کو خود ہی مظلوم بنا رہے ہو، خود ہی اسے کرب میں مبتلا کر رہے ہو، خود ہی اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہو۔ یہ پریشانی جو ہے یہ تیرے اپنے احساس سے پیدا ہوتی ہے، تیرے اپنے عمل کے بگاڑ کا نتیجہ ہے، اور تیری اپنی ریسیپشن کا نتیجہ ہے، اور یہ تیرے اپنے اندر ہی پیدا ہوتا ہے کہ میں کرب میں مبتلا ہو گیا، میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ یہ جو اپنے آپ کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس سے بچنے کا آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہے۔
سب سے پہلے اپنے وجود کا احترام کرو۔ اب دیکھو کہ احترام کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ کی ذات میں، آپ کے جسم میں، آپ کے وجود میں، آپ کی زندگی میں ایک ایسی یکتائی ہے جو یکتائی بہت کم زندگیوں کو نصیب ہوئی ہے۔ دو میزیں برابر ہو سکتی ہیں، لیکن دو انسان آج تک زندگی میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم نے آپ کو اتنا یکتا بنایا کہ آپ جیسا کوئی انسان نہ کبھی آیا نہ آئے گا۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی مہربانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لاکھوں میں ایک، آپ تو اربوں میں ایک ہیں، بے شماروں میں ایک ہیں، یعنی اتنا واحد اس نے بنا دیا کہ آپ کے اندر اس نے پوری ڈسٹنکشن قائم کر دی۔ اب اس کا آپ احترام کرو، یعنی اپنے آپ کا، اپنی عزت بھی کرو، اپنی پرستش نہ کرو۔ جب آپ اپنی عزت کر رہے ہیں، جب اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں، جب آپ اپنے لیے تعلق رکھ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھو کہ اس کی انسلٹ کہاں سے ہوگی؟ اپنے احساس سے۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی نے آپ کو گالی دے دی، اس کا برا عمل آپ کے لیے برائی پیدا نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے احساس کے اندر نقص پیدا ہو گیا۔ آپ اپنے احساس کو درست رکھو، اپنے احساس کو قائم رکھو، اور اپنی زندگی کو اپنی نگاہوں میں باعزت کرنے کے لیے اس میں آپ ایسے ایسے عمل دیکھو، ایسے ایسے خیال لاؤ، ایسے ایسے اعمال پیدا کرو کہ یہ زندگی باعزت رہے۔ آپ پہلے اپنی نگاہوں سے خود گرتے ہو، پھر سماج میں بعد میں گرتے ہو، اس لیے آپ اپنے آپ کو اپنی نگاہوں سے نہ گرانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انصاف میں رکھو اور اس کو حدود میں رکھو، اور اپنے خیال کے حساب سے اپنی عزت کرو۔ مثلا آپ مسلمان ہو تو اور بھی لوگ مسلمان ہیں، کئی کافر بھی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ اسلام باعث احترام ہے جو آپ کے پاس ہے، تو آپ اسلام کی نسبت سے باعث احترام ہو گئے۔ آپ اسلام رکھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو باعث احترام نہیں سمجھتے، آپ اللہ اللہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو قابل احترام نہیں سمجھ رہے، گویا کہ آپ کا اللہ اللہ کرنے کا جو عمل ہے اس کے پیچھے پوری نیت شامل نہیں ہے، ورنہ تو آپ اپنے آپ کو باعث احترام سمجھتے۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو باعث احترام سمجھنا، اس کی عزت کرنا، اس کو ضائع ہونے سے اور اس کو ٹوٹنے سے بچانا۔ ٹوٹتا کب ہے؟ جب یہ پریشان حال کثرت خیال اور بے شمار خواہشات رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں خواہش ٹوٹ جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ٹوٹ گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کریم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو یوں پہچانو کہ جیسے آپ کی تخلیق میں اس کا منشا ہے، اس کے علاوہ پہچانو گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس نے جس انداز سے جس کام کے لیے بنایا وہ تو تم سمجھے نہیں، تم اپنے آپ کو ایک نیا کام الاٹ کر دیتے ہو، نتیجہ یہ ہے کہ ٹوٹ جاتے ہو کیونکہ تم اس کام کے لیے بنے نہیں ہو۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ پیسہ آپ کو موت سے بچائے گا، اس نے کبھی کسی کو نہیں بچایا، لہٰذا آپ کا یہ عمل بھی غلط ہو گیا۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ صحت ہمیشہ رہے گی، کبھی کسی کی نہیں رہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ زندگی میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں رہتے۔ جس آدمی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا آپ اس کو معاف کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں کم از کم لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کرو اور اپنے دل کو شانتی میں لاؤ، سکون میں لاؤ، اس کے اندر تھوڑا سا اطمینان پیدا کرو۔ نفرت جو ہے یہ آپ کو اندر سے توڑ دے گی۔ نفرت کس سے؟ جس سے بھی مرضی ہو، اس سے تمہارا اپنا احترام ٹوٹ جائے گا، اپنی ذات کا احترام۔ جس دل کے اندر نفرت ہے اس کو یوں سمجھ لو کہ نفرت تعفن ہوتا ہے۔ غصہ کیا ہوتا ہے؟ تعفن۔ دوسرے کے غلط عمل سے آپ کے اندر تعفن پیدا ہو گیا اور آپ کی زندگی تعفن ہو گئی۔ اس لیے آپ یہ فیصلہ کرو کہ نفرت نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا، ناراضگی نہیں کرنی، معاف کر دینا ہے۔ جب آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی تو پھر وجود کا بیس جو ہے کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اللہ کا نام لینے میں آپ کو اگر فیض نہیں مل رہا تو پھر نام لینا ہی غلط ہو گیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ اللہ سے مانگتے کیا ہو؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ اللہ سے مانگتے کیا ہو؟ وہ چیزیں جو اللہ سے دور لے جاتی ہیں۔ اللہ نے خوش ہو کے کہا کہ بول کیا چاہیے، کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو کہ میں دنیا میں کام کروں، یعنی کہ اللہ کے تقرب والی کوئی شے نہیں مانگو گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مانگو گے دنیا مانگو گے، روزی مانگو گے، طاقت مانگو گے، پیسہ مانگو گے، دنیاوی خواہشات مانگو گے، عارضی زندگی مانگو گے، اور اس کے ساتھ پرماننٹ تعلق نہیں مانگو گے کہ اپنے پاس ہی رکھ، اپنا بنا کے رکھ۔ جتنے لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ جب دعا سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بول کیا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ فٹافٹ مجھے یہ چیزیں دے اور میں چاہوں۔
یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ساتھ مجھے ہمیشہ کے لیے وابستگی چاہیے. انسان یوں ٹوٹتا ہے